جی جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سننا تھا پہلے، آج شروع کروں؟ تب تک میرا لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے اور اس کے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے کافی کچھ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، ایسے ہی ہے منیر؟ جو ہم فردر ٹیکس چارج کرتے ہیں وہ ہم ہمیشہ 18% پلس 4% کر کے چارج کرتے ہیں۔ ہم اس کو 22% کیوں نہیں چارج کرتے؟ ہم ڈائریکٹلی اس کو 22% کیوں نہیں لکھتے؟ اب مطلب ہم اس کو ہمیشہ لکھتے ہیں 18% پلس 4%، اس فارم میں لکھتے ہیں۔ ہم اس کو ڈائریکٹلی 22% کیوں نہیں لکھتے؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ 18% سے ٹیکس ریفنڈیبل یا ایڈجسٹیبل ہوتا ہے، اور 84% ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ 4% ٹیکس ہوتا کون سا ہے؟ فردر ٹیکس کوئی سے چار ایسے لوگ جن کے اوپر نہ لگتا ہو، یا کوئی سی ایسی چار کنڈیشنز جس کے اوپر فردر ٹیکس نہ لگتا ہو؟ الیکٹریسٹی کون سی والی لگتا ہے؟ بجلی پہ، انڈسٹریل کنزیومر پہ لگتا ہے، کمرشل کنزیومر پہ لگتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ان کو سیل کر رہے ہیں انہیں الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہو از لائبل ٹو پے سیلز ٹیکس؟ سیلز ٹیکس کون پے کرے گا؟ ہو از لائبل ٹو پے سیلز ٹیکس؟ سپلائر اور ایک منٹ یاد کیا، بٹ ٹھیک ہے، سمجھ لگ رہی ہے۔ ہو از لائبل ٹو پے سیلز ٹیکس؟ سپلائر، امپورٹر اور سروس پرووائڈر۔ وین ٹو پے سیلز ٹیکس؟ جب سیلس وغیرہ ہو جائیں گے تب سیل ٹیکس پے کرنا ہے۔ وین ٹو پے سیلس ٹیکس؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں سپلائز ایٹ اے ٹائم آف فائلنگ آف سیلس ٹیکس ریٹرن۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ڈفرینس بٹوین ایگزامپٹ اینڈ زیرو ریٹڈ سپلائز؟ ہاں نہیں ہوتی، ویری گڈ۔ اور ہم نے کل کیا ڈسکس کیا تھا؟ یہی تھا سارا کچھ۔ چلیں جی، اب یہ والا کویسچن جو ہے چینج ان ٹیکس ریٹ، یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور یہ تھریٹیکل ہی آئے گا، اور تھیری ہی ہم نے اس کو کیا کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ اگر ٹیکس ریٹ میں چینج ہو جائے تو ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، کیسے لے کے نہیں چلتے۔ ابھی ریسنٹ ایک سال میں سیلز ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے۔ پہلے سیلز ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ کتنا تھا؟ 17% تھا، پھر کتنا ہو گیا؟ 18%۔ تو ابھی یہ کیونکہ یہ ریسنٹ ایونٹ ہو چکا ہے ایک سال کے اندر اندر، اس لیے یہ ایک ون آف دا موسٹ فیمس کویسچن جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا۔ اور ویسے بھی
یہ پاس پیپر میں کوئی 2 سے 3 دفعہ آیا ہے، اور جب بھی پیپر میں پوچھا گیا ہے ان 2 یا 3 اٹیمپٹ میں بھی یہ ون آف دا ورسٹ اٹیمپٹڈ کویسچن جو ہے وہ شمار ہوا ہے۔ اب اگر سیلز ٹیکس ریٹ چینج ہو جائے تو ہم کس ریٹ کے اوپر اس کو لے کے چلیں گے، یہ چیز جو ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے۔ یہ چیز کیا کرنی ہے، ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ بتائیں جی کس ریٹ کے اوپر سیلز ٹیکس چارج ہوگا۔ تو اب اس کے اندر اگر ہمارا ٹیکس ریٹ چینج ہو رہا ہے تو اس چینج میں 2 سینیریوز جو ہیں وہ ہم نے کیا کرنے ہیں، ڈسکس کرنا ہے۔ ایک سینیریو ہوگا لوکل سیلز کا، اور دوسرا ہوگا ہمارے پاس امپورٹڈ کا، کہ اگر ہم نے گڈز امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور دوسرا کیا ہوگا لوکلی جب ہم چیزوں کو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس وقت کیا رول ہوگا، کس ریٹ کے مطابق جو ہے ہم لے کے چلیں گے۔ اب یہ کنسیپٹ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے جا کے ایک کنسیپٹ ڈسکس کرنا ہوگا، وہ ہوگا ٹائم آف سپلائی کا۔ کس کا؟ ٹائم آف سپلائی۔ اب ٹائم آف سپلائی کیا ہے اس کو ذرا ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سپلائی کا مطلب تو ہمیں بھی یہی پتہ ہے کہ سیلز کرنا کیا ہوتی ہیں، ہماری سپلائی جو ہے کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب ٹائم آف سپلائی کیا ہے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر ڈسکس کیا ہوگا کہ آپ کے ڈیلی لائف میں بھی جو ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں آئیں آپ، چیپٹر دوسرا نہیں ہینڈ آؤٹس، ڈیفینیشنز والا چیپٹر ہے، اس میں آئیں ذرا، اس میں لکھا ہوگا ٹائم آف سپلائی کو، ذرا دکھائیے گا، میں پیج نمبر بتاؤں کون سے، نہیں دوسرے والا ڈیفینیشنز والا دیں مجھے، ڈیفینیشنز والے میں 460 کے اوپر اینڈ کے اوپر بنا ہوا ہے ٹائم آف سپلائی۔ ٹائم آف سپلائی کا مطلب ہے کہ جو ہم سیلز کر رہے ہیں وہ ہم نے کس ٹائم کے اوپر ریکارڈ کر رہی ہیں، وہ میرا کیا کہلاتا ہے، ٹائم آف سپلائی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ پریکٹیکل لائف میں ہم ادھار پہ سامان بھی لیتے ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے، ہم سم ٹائمز جو ہے وہ ایڈوانس پے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گڈس جو ہے وہ ہمیں بعد میں ملتی ہیں، پیمنٹ جو ہے وہ ہم اس کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، انوائس جو ہے اس کے بعد مل رہی ہوتی ہے۔ ایسے بڑے سینیریوز ہوتے ہیں کہ پہلے ایڈوانس پے ہو گیا، گڈز بعد میں آئی، پہلے گڈز مل گئی ہیں، پیمنٹ بعد میں ہوئی ہے، یا پہلے پیمنٹ کر دی ہے گڈز اب تک ملی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نہیں، پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے۔ اب آپ کمپنی پہ جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ گاڑی وغیرہ جو ہے وہ بک کرواتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں، گاڑی آپ کو ملتی ہے 2 یا 3 مہینے کے بعد۔ اب کس ٹائم کے اوپر وہ گاڑی کی سیلز جو ہے کمپنی والے ریکارڈ کر رہے ہوں گے، وہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارا ٹائم آف سپلائی کیا ہوگا، مطلب ڈیٹ کیا ہوگی، کس ڈیٹ کے اوپر ہم نے کیا کرنی ہے، ہم نے جا کے اپنی سپلائی جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہے۔ ہم نے کس ڈیٹ کے اوپر جا کے کیا کرنی ہے، اپنی سپلائی کو ریکارڈ کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے ہمارے لیے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ایریا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، اور یہ کنسیپچلی ہے۔ پاس پیپر میں اس ٹائم آف سپلائی میں سے الگ سینیریوز آتے ہیں، بتائیں کس کس ڈیٹ پہ سپلائی ریکارڈ ہو رہی ہوگی۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے نارمل کیس۔ نارمل کیس میں دیکھیں گے کہ ہمارے ٹائم آف سپلائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کیا ہونی چاہیے، وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ اب نارمل کیس میں کیا ہے، ایک ہی رول ہے، گڈس ڈیلیورڈ اور میڈ اویلیبل۔ جو اس میں سے ارلیئر ڈیٹ ہوگی ہم کیا کریں گے، اس ڈیٹ کے اوپر ہی اپنی ٹائم آف سپلائی جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہوں گے۔ جو اس میں سے ارلیئر ڈیٹ ہوگی گڈس ڈیلیور پہ یا گڈس میڈ اویلیبل کے اوپر، اس ڈیٹ کے اوپر کیا ہوگی، سپلائی ریکارڈ ہوگی۔ جسٹ ٹیک این ایگزامپل، آپ جاتے ہیں گاڑی کا آرڈر دیتے ہیں، گاڑی آپ کی آ گئی ہے، آپ جاتے ہیں مہینے بعد ڈلیوری دینے کے لیے، گاڑی آ گئی تھی، میڈ اویلیبل تھی، جس دن گاڑی شو روم پہ اویلیبل ہو گئی تھی
اس ڈیٹ پہ کیا کی جائے گی، آپ کی انوائس بنا دی جائے گی. بے شک آپ مہینے بعد جائیں گاڑی لینے کے لیے، بے شک 10 دن کے بعد جائیں، لیکن جس ڈیٹ پہ گڈز اویلیبل ہو گئی تھی کیا کی جائے گی، اس ڈیٹ کے اوپر ہی ٹائم آف سپلائی ریکارڈ کی جائے گی. اس کا مطلب یہاں پہ ایک چیز لکھ لیجئے گا، اس رول کے مطابق اس سینیریو کی وجہ سے جو ایڈوانس ہم پے کرتے ہیں وہ میرے لیے کیا ہو گیا ہے، irrelevant ہو گیا. جو بھی ہم ایڈوانس پے کرتے ہیں اب ایڈوانس کا سیلز ٹیکس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. ایڈوانس کا سیلز ٹیکس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ جب آپ ایڈوانس پے کر کے آتے ہیں گڈز مل جاتی ہیں. آپ ایڈوانس پے کرتے ہیں گڈز ملتی ہیں؟ نہیں ملتی نا. ایڈوانس پے کیا ٹھیک ہے آ گئے ہیں، گڈز ملنی ہیں آپ کو ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد. تو اب رول کیا ہے، جس دن گڈز آپ کو مل جائیں، ڈیلیور ہو جائیں یا آپ کے لیے اویلیبل ہو گئی ہیں، اس ڈیٹ کے اوپر ہمارے ٹائم آف سپلائی جو ہے وہ کیا ہونی ہے، ریکارڈ ہونی ہے. تو ایڈوانس پہ نہ تو گڈز اویلیبل ہوتی ہیں نہ ڈیلیور ہوتی ہیں، اس لیے ایڈوانس جو ہے وہ کیا ہوگا، ہمیشہ irrelevant ہوگا. پیپر میں ریممبر ایڈوانس کو ہم کیا کریں گے، ہمیشہ اگنور کر رہے ہوں گے. ایڈوانس جو ہوگا وہ کیا ہوگا، ہمارا ہمیشہ اگنور ہو رہا ہوگا. یہ وہ اکثر جو ہے پیپر میں پوچھ رہا ہوتا ہے. ایڈوانس جو ہے وہ کیا ہوگا، ہمارا ہمیشہ اگنور ہوگا. اب جاتے ہیں، آپ آرڈر دیتے ہیں، گڈز آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں. جس ٹائم پہ گڈز اویلیبل ہو گئی اسی ٹائم پہ کیا ہوگی، سپلائی آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہوگی. اب جسٹ ٹیک این ایگزامپل، کیا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں، آپ آرڈر دیتے ہیں اور گڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں آپ کے پاس 18 جون 2024 کو. آپ نے کہا جی مجھے 100 بیگ سیمنٹس کے چاہیے، 18 جون کو 100 بیگز جو ہیں دکاندار نے اویلیبل کر دیے. آپ نے جا کے ڈیلیوری لی ہے، آپ نے دکان سے جا کے وہ سیمنٹ کی بوریاں اٹھائی ہیں 3 جولائی 2024 کو. تو بتائیں کس ٹائم کے اوپر سپلائی ریکارڈ ہوئی ہوگی، کس ٹائم کے اوپر سیلز ریکارڈ کی ہوگی؟ ان دونوں میں سے پہلے ایونٹ کون سا ہوا؟ دکاندار نے 18 تاریخ کو گڈز اویلیبل کر دی تھی، آپ کے پاس تھا آپشن کہ آپ آگے کیا کر سکتے ہیں، ان گڈز کو پکڑ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں. تو اس نے کیا کرے گا، پھر اسی ڈیٹ کے اوپر کیا کی جائے گی، ٹائم آف سپلائی ریکارڈ ہو رہی ہوگی، اس ڈیٹ کی انوائس ہوگی اور وہ اس ڈیٹ پہ ہی کیا کرے گا، اپنی سیلز ریکارڈ کرے گا. بے شک آپ نے بعد میں لی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. اس نے گڈز اویلیبل کر دی تھی، اسی ڈیٹ پہ کیا کی جائے گی، انوائس جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی. سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہو، اکثر کوئی چیز اگر آپ آرڈر کرتے ہیں، اسپیسیفکلی گاڑیوں کی بات ہو گئی یا اپلائنسز وغیرہ کی بات ہو گئی، آپ آرڈر دے کے آتے ہیں، آپ کو جب گڈس ڈلیور ہو جاتی ہیں تو اکثر آپ کہتے ہیں دکاندار سے جی اس پہ انوائس کی ڈیٹ تو کچھ اور لکھی ہوئی ہے، میں نے تو سامان آج لیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے آپ کو کہ سر سامان تو آ گیا تھا نا، آپ کیا کرنے آئے ہیں، سامان لیٹ لینے آئے ہیں. تو جب ان کے پاس سامان آ جائے گا، اویلیبل ہو جائے گا، اسی ڈیٹ پہ کیا کی جائے گی، آپ کی سیلز ریکارڈ کی جا رہی ہوگی. تو یہ رول جو ہے، کامن رول آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا ہے، گڈس اویلیبل اور ڈیلیور وچ ایور از ارلیئر، اس ڈیٹ کے اوپر ہم کیا کریں گے، اپنے ٹائم آف سپلائی کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے. گاٹ اٹ؟ نارمل کیس میں کیا ہوگا، گڈز اویلیبل اور ڈیلیورڈ وچ ایور از ارلیئر، اس پہ ہم کیا کریں گے، ٹائم آف سپلائی ریکارڈ کریں گے. اب ایڈوانس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ ایڈوانس دے کے آتے ہیں، دے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو بعد میں گڈز مل رہی ہیں، جب بعد میں گڈز ملی ہیں، جس دن گڈز مل رہی ہیں وہی ہماری کیا ہوں گی، ٹائم آف سپلائی ریکارڈ ہو رہی ہوں گی. گاٹ اٹ؟ اب یہ تو تھا نارمل کیس. اس کے بعد سیکنڈ کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ پیپر میں یہ بھی آیا ہوا ہے، وہ ہے انسٹالمنٹ بیسس کا، جسے ہم کہتے ہیں ہائر پرچیز. یہ ہوتا ہے قسطوں کا کاروبار، قسطوں پہ آپ نے جو ہے چیز لی ہے. اب انسٹالمنٹ پہ کبھی آپ نے کوئی چیز لی ہو یا تھوڑا بہت آپ کو انسٹالمنٹ کی نو ہاؤ ہو، تو پتہ کیا ہوتی ہے انسٹالمنٹ آپ لوگوں کو؟ ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی ہم نے قسطوں پہ کوئی چیز لینی ہوتی ہے، پہلے جاتے ہیں ایڈوانس پے کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، ایڈوانس پے کرتے ہیں، وہ بندہ ہمارے لیے گڈس کو اویلیبل کرتا ہے. وہ گڈس کو اویلیبل کرتا ہے تو گڈس کی ہمیں کیا دے دیتا ہے، پوزیشن دے دیتا ہے. پھر ہم اسے کیا کرتے ہیں، ہر مہینے انسٹالمنٹ پے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. جب وہ پورے انسٹالمنٹ کا ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ گڈس کی اونرشپ بھی کیا ہوتی ہے، ہمیں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ بائک قسطوں پہ لیں گے تو کیا ہوگا، پہلے ایڈوانس پے کریں گے بائک کے لیے،
वो क्या करेगा, बाइक आपको अवेलेबल कर देगा। ऐसे ही है। अब वो किस्तों पे जो बाइक आप लेंगे किसके नाम होगी, उस दुकानदार के नाम होगी। ऐसे ही होगा, बिकॉज मालिक अभी वो है। आप किस्तें पे करते जाएंगे, जब सारी किस्तें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या करेगा, मालिक कहेगा जी अब आपकी गाड़ी हो गई है, इसको अपने नाम करवा लें। ऐसे ही होता है। अब ये जो हायर परचेज का एग्रीमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट का एग्रीमेंट है, इसमें सारा कुछ तो ये हो रहा है, काम किस्तों का हो रहा है। पहले एडवांस पे कर रहे हैं, फिर चीज़ें मिल रही हैं, फिर किस्तें पे कर रहे हैं, किस्तें पूरी ख़त्म हो रही हैं, फिर जाके हमारे नाम वो चीज़ हो रही है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इस केस में हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, किस डेट के ऊपर जो कारोबार कर रहे हैं अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो रिमेंबर इसमें जो है वो है डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या, डेट ऑफ एग्रीमेंट। इसमें कोई नहीं है कि जी एडवांस कब मिला, इंस्टॉलमेंट्स कब मिली हैं, गुड्स कब डिलीवर हुई है, इंस्टॉलमेंट्स पूरी कब हो रही हैं, ट्रांसफ़र कब हो रहा है। वो कोई चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है हमारे लिए, डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन जिस तारीख के ऊपर हमारा किस्तों का एग्रीमेंट हुआ था ना, वही डेट क्या होगी, हमारी सेल्स रिकॉर्ड हो रही होगी। इवन जब आप किस्तों में बाइक लेते हैं, जब आपके नाम पे बाइक ट्रांसफ़र हो जाती है, जब वो आपको फ़ाइल देते हैं तो उस फाइल पे लिखा होता है कि जब आपने एग्रीमेंट किया था वो उस डेट की इनवॉइस लगी होती है बाइक की, और उस डेट के ऊपर ही क्या किया गया होता है, सेल्स टैक्स जो है पे किया गया होता है। तो इसके लिए रूल क्या होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट। हायर परचेज में, किस्तों वाले काम में हम ये भूल जाएंगे कि जो गुड्स अवेलेबल हुई हैं, डिलीवर हुई हैं या नहीं हुई, क्या था। सिंपल क्या होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस डेट के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हुआ था उस डेट पे हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है। और तीसरा इसमें केस आता है पार्टली पेमेंट्स का। अब पार्टली पेमेंट्स का मतलब क्या है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको जो क्वांटिटी चाहिए वो चाहिए 100 गुड्स की, 1 लाख गुड्स की जो है आपको क्वांटिटी चाहिए। उसने क्या किया, उसने इस 1 लाख में से 60,000 गुड्स जो हैं वो आपको अवेलेबल कर दी जून के महीने में, और 40,000 गुड्स जो हैं वो आपको उसने अवेलेबल कर दी जुलाई के महीने में। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, आपको क्या चाहिए, 1 लाख गुड्स चाहिए। 60,000 आपको एक महीने में मिल रही हैं, 40 आपको मिल रही हैं दूसरे महीने में। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर देखिए ये गुड्स टैक्सेबल हैं, अगर गुड्स टैक्सेबल हैं, एग्जेम्प्ट नहीं है, तो जिस महीने में हमें 60,000 गुड्स मिली हैं उस महीने में हमारी सेल्स क्या रिकॉर्ड हुई होगी, 60,000 की। इनवॉइस हमारे पास कौन सी आई होगी, 60,000 की। जिस महीने में हमें 40,000 गुड्स मिली हैं उस महीने में इनवॉइस क्या आई होगी, 40,000 की। मतलब कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का था, वो कितने महीने में पूरा हुआ है, 2 महीने में पूरा हुआ। ठीक है। लेकिन अगर गुड्स एग्जेम्प्ट थी और टैक्सेबल हो गई, या टैक्सेबल थी एग्जेम्प्ट हो गई, मतलब पहला सिनेरियो है कि जून के महीने में ये गुड्स जो हैं एग्जेम्प्ट थी, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किया तो जुलाई के महीने में क्या हो गई हैं, गुड्स टैक्सेबल हो गई। अब जब आपको आधी गुड्स पहले मिली थी जून के महीने में, तब उनके ऊपर टैक्स था ही नहीं। जब आपको बाकी गुड्स मिली हैं अगले महीने में तो उनके ऊपर टैक्स लग गया हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या सिर्फ हम 40,000 के ऊपर टैक्स लगवाएंगे कि 60 पे लगाएंगे, क्या करेंगे। इस केस में कहता है कि अगर आपको पार्टली गुड्स मिल रही हैं, मतलब कुछ पहले मिली हैं कुछ बाद में मिली हैं, तो जिस महीने में सारी गुड्स टैक्सेबल हो रही हैं आपकी सेल्स क्या होगी, उसी महीने में रिकॉर्ड होगी। मतलब जब जुलाई के महीने में गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं, आप जुलाई के महीने में क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्या, ये लाइट ख़राब है। आप क्या करेंगे, जिस महीने में टैक्सेबल हो जाएंगी आप उस महीने में क्या करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि आपको 60,000 गुड्स कब मिली थी, जून के महीने में, तब उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन जुलाई के महीने में चूँकि टैक्सेबल हो गई हैं, आपको रिमेनिंग गुड्स इस महीने मिली हैं, तो इसी महीने में क्या होगी, आपकी पूरी की पूरी सप्लाई ट्रीट हो रही होगी। इन अदर वे, फॉर एग्जांपल जून के महीने में जो है वो गुड्स क्या थी, आपकी
टैक्सेबल थी और जुलाई के महीने में क्या हो गई हैं, गुड्स आपकी एग्जाम्प्ट हो गई हैं। अब क्या होगा, वो कहेगा आपको 40,000 गुड्स यहाँ मिली हैं, 60 यहाँ मिली हैं, लेकिन जिस महीने में टैक्सेबल थी आप उसी महीने में रिकॉर्ड करेंगे और आपकी लाख की लाख कहाँ रिकॉर्ड हो रही होंगी, जून के महीने में ही रिकॉर्ड हो रही होंगी। तो जब आपको पार्टली गुड्स मिल रही हैं तो इसके लिए सिंपल एक लाइन लिख लें कि जिस महीने में टैक्सेबल होंगी हम उसी महीने में सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे। जिस महीने में टैक्स एबल होंगी हम उसी महीने में क्या करेंगे, अपनी सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये टाइम ऑफ सप्लाई है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो पेपर पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है पहला पॉइंट, पहला रूल, पहला पॉइंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नॉर्मल केस। देखिए नॉर्मल केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज़ अर्लियर, उस डेट पे हम क्या करेंगे, सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और एडवांस का ट्रीटमेंट कोई नहीं होता, एडवांस का सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ज़रा अपने हैंड आउट्स पे नेक्स्ट पेज पे आइएगा। ये नेक्स्ट पेज में एक डब्बा बना हुआ है और डब्बे में एक क्वेश्चन बना हुआ है। ज़रा इस क्वेश्चन को रीड करें, सोल्यूशन के बगैर करवाऊंगा, बट सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करें और ज़रा बताएं समझ आती है। ये पूरा क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम ऑफ सप्लाई के असूल में से आया है। ये डब्बे में ये ऊपर जो क्वेश्चन बना हुआ है इसको रीड करना है आपने, बताएं समझ आता है कि नहीं आता, दिखाएं ज़रा एक मिनट। ये नीचे आ रहा है, यस, ये 460 पे नीचे जो क्वेश्चन आ रहा है ज़रा इसको रीड करें और एक क्वेश्चन की ज़रा सिनेरियोस पढ़ के बताएं समझ आता है वो क्या बात कर रहे हैं, खुद ज़रा पढ़ के बताएं। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे पास्ट पेपर, ज़रा बताएं पढ़ के समझ आता है। रूल हमारे पास यही है जो पेपर आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज़ अर्लियर, उस पर हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। समझ आया? समझ आया? ये हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो टेक्स्ट में आते हैं, इसे कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, इस रूल में से सिनेरियो आया आपको और आपने जो उसने आपको सिनेरियो गिवन किया है आपने वो बताना है इसके पर्सपेक्टिव से। जैसे क्या है सिनेरियो, जैसे उसने बताया है सिनेरियो नंबर 2 में कि दिसंबर 2012 में 12 मिलियन का एडवांस रिसीव हुआ था और गुड्स अवेलेबल हुई हैं मार्च 2023 में, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। हम पढ़ के आए हैं कि एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं होना, जब गुड्स डिलीवर हो रही हैं तब हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 4 में है कि 7 मिलियन गुड्स जो हैं आपने सितंबर 2022 में बेची हैं, लेकिन जो बायर है उसके पास स्टोरेज नहीं है, उसने गुड्स जो उठाई हैं वो कब ली हैं, जनवरी में। अब हमने गुड्स कब अवेलेबल कर दी थी, सितंबर में, वो डिलीवरी कब ले रहा है, जनवरी में। हमारे लिए सेल्स कब रिकॉर्ड हुई होंगी, तो ये रूल है। अब ये 4 नंबर का सवाल है, पेपर में आया होगा। अब इसको आपने इस रूल के मुताबिक क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है। तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो क्या हो रहे होते हैं आपको पेपर में आ रहे होते हैं। तो समझ आया? अब ज़रा आप वापस आ जाएं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 22 के ऊपर। पेज नंबर है आपका टाइम ऑफ उस पे से हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स से नीचे चेंज इन टैक्स रेट्स पे, इस पेज पे, इस पे जाना है 467 पे। अब वहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर हमारा टैक्स रेट चेंज हो जाए
تو کیا اصول ہوگا, کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے, یہ دیکھنا ہے. دیکھیں لوکل اگر سیلز کر رہے ہیں تو لوکل سیلز کی کیسز میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹیکس ریٹ چینج ہو بھی جائے, جو اس ڈیٹ کے اوپر ہماری ٹائم آف سپلائی ہوگی, ٹائم آف سپلائی کے اوپر جو بھی ریٹ اپلیکیبل ہوگا وہی کیا ہوگا, ہمارا سیلز ٹیکس ریٹ ہوگا. جو ٹائم آف سپلائی لکھا ہوا ہے کیا ہے, گڈز اویلیبل اور ڈیلیورڈ وچ ایور از ارلیئر, اس ڈیٹ کے اوپر جو بھی ریٹ ہوگا وہی اسی ریٹ پہ ہم کیا کریں گے, سیلز ٹیکس چارج کر رہے ہوں گے. گاٹ اٹ. فار ایگزامپل آپ ایڈوانس پے کرتے ہیں 1 جون 2024 کو اور اس دن سیلز ٹیکس کا ریٹ تھا 17%. ٹھیک ہے, ایڈوانس پے کر کے آئے, ریٹ کیا تھا, 17% تھا. اس نے آپ کو انوائس جنریٹ کر دی 17 جون 2024 کو, تب بھی ریٹ کتنا تھا, 17% تھا. ٹھیک ہے, گڈس جو ہیں وہ اویلیبل ہوئی ہیں آپ کے پاس 15 جولائی 2024 کو اور ریٹ ہو گیا تھا, گورنمنٹ نے بجٹ دیا, ریٹ کتنا کر دیا, 19%. یہ گڈز اویلیبل ہو گئی. آپ کے پاس جب گڈز ڈلیور ہوئی ہیں, آپ نے گڈز کی ڈلیوری لی ہے جا کے 22 ستمبر 2024 کو, تب ریٹ ہو گیا ہوا تھا 18%. ٹھیک ہے, یہ ہے سینیریو. ٹیکس ریٹ چینج ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں کس ریٹ کے اوپر ہماری سیلز ریکارڈ ہوئی ہوگی, آپ نے بتانا ہے. بتائیں کس ڈیٹ پر سیلز ریکارڈ ہوگی. رول کیا ہے, ٹائم آف سپلائی. ہم نے کیا پڑھی, ٹائم آف سپلائی گڈز ڈلیورڈ اور اویلیبل جو اس میں سے ارلیئر ہے, ایسے ہی ہے. اب دیکھیں ایڈوانس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے, اگنور. انوائس کیا ہو گئی, اگنور. ہاں اب دیکھیں گڈز اویلیبل ہوئی تھی 15 جولائی کو, اس دن ریٹ کیا تھا, 19%. گڈز ڈلیور ہوئی ہیں 22 ستمبر کو, ریٹ کیا تھا, 18%. ہم نے دیکھنا ہے ٹائم آف سپلائی کے مطابق ان میں سے پہلا ایونٹ کون سا ہوا ہے, پہلے ایونٹ اویلیبل والا ہے, تو اس ڈیٹ کے اوپر جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق کیا کیا جائے گا, سیلز ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہوگا. تو رول کیا ہے ہمارا, ٹائم آف سپلائی, اور وہ کیا ہے, گڈز اویلیبل اور ڈلیورڈ وچ ایور از ارلیئر. اس ریٹ کے, اس ڈیٹ کے اوپر جو ریٹ لگ رہا ہوگا اس کے مطابق ہی کیا کیا جائے گا, سیلز ٹیکس چارج کیا جا رہا ہوگا. اب یہ کنسیپٹ پیپر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز پچھلے ایک سال میں ہمارا سیلز ٹیکس کا ریٹ بہت چینج ہوا ہے. سیلز ٹیکس کا ریٹ کافی زیادہ چینج ہو چکا ہوا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی بات کرتا ہوں تو گاڑیوں کا ریٹ چینج ہو گیا دوبارہ, کہ جو گاڑیاں 40 لاکھ سے اوپر کی ہیں ان کا ریٹ کتنا کر دیا اس نے, 25% کر دی ہے. اب پیپر میں آپ کو سوال گیون کر دے گا یہ والا کہ جی گاڑیوں کا ریٹ جو ہے وہ پورا سنیریو گیون کرے گا. آپ گاڑی بک کروانے گے تو گاڑی کی بکنگ کروانے گئے تھے تو اس دن ریٹ تھا 17%. ٹھیک ہے, گاڑی کی ریمیننگ پیمنٹ کرنے گئے تو اس دن ریٹ ہو گیا 18%. اب گاڑی جب اویلیبل ہو گئی اس دن ریٹ تھا 19%. اس کے بعد ابھی گاڑی اویلیبل ہوئی ہے, آپ نے ڈلیوری نہیں لی, گورنمنٹ نے ریٹ کر دیا 25%. جب آپ ڈلیوری لینے گئے ہیں تو ریٹ ہو گیا 20%. تو بتائیں جی کس ریٹ کے اوپر آپ کی گاڑی کے اوپر ٹیکس چارج ہوگا. تو آپ نے وہ اس طرح کا آپ کو کمپلیکس سینیریو گیون کرے گا, گھمائے گا, اس طرح کا کام ہوگا. آپ نے دیکھنا ہے لوکل سیلز ہے جی, لوکل سیلز ہے. رول کیا ہے, ٹائم آف سپلائی. اب ٹائم آف سپلائی میں صرف 2 باتیں دیکھنی ہیں, گڈز اویلیبل اور ڈلیورڈ. جو اس میں سے ارلیئر ایونٹ ہوگا, جو کیا ہوگا اس میں سے ارلیئر ڈیٹ, ارلیئر ایونٹ ہوگا, اس کے اوپر کیا کی جائے گی, ہماری سیلز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہوں گی. اور یہ پیپر میں امپورٹنٹ ہے, سینیریو بیس کے اوپر بھی, اور ہمارے پاس تھیوریٹیکلی بھی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارا سیلز ٹیکس ریٹ چینج ہو جائے تو ہم اس کو کس طرح لے کے چلیں گے. تو پہلا رول کیا ہے لوکل کیس میں, کہ جو ٹائم آف سپلائی ہے اس دن, اس ڈیٹ کے اوپر جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق ہی آپ کیا کریں گے, ٹیکس چارج کر رہے ہوں گے. آپ آرڈر کر کے آ جاتے ہیں, گڈس کل ڈلیور ہو رہی ہیں, آج ریٹ 18% ہے, کل ہو جائے 20%, تو آپ کو انوائس جو ملے گی اس پر ریٹ کیا لگا ہوگا, 20% لگا ہوگا. تو رول کیا ہے ہمارا, سمپل,
टाइम ऑफ सप्लाई। गॉट इट। अब कहानी आती है किसकी, कहानी आती है हमारे पास इंपोर्ट्स की। अगर हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो इंपोर्ट्स के केस में हमारा क्या रूल होगा, उसे हमने क्या करना है, देखना है। इंपोर्ट्स के केस में क्या रूल होगा, इसको हमने देखना है। अब इंपोर्ट्स के केस में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, नॉर्मल रूल की। इंपोर्ट्स के केस में क्या देखेंगे, नॉर्मल रूल। और नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल है कि जब हम गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट करेंगे कस्टम अथॉरिटी को क्लियरेंस के लिए, मतलब जिस डेट के ऊपर, जिस तारीख के ऊपर हम गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे कस्टम अथॉरिटीज़ को कि जी ये मेरा माल है, इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब जब माल इंपोर्ट होगा कहाँ जाएगा, कस्टम वालों के वेयर हाउस में। अब जब कस्टम वालों के वेयर हाउस पर जाएगा तो मैंने क्या करना होगा, उनसे क्लियरेंस लेनी होगी, मैंने उनसे निकलवाना होगा। अब वो कहते हैं ठीक है आओ जी हमें गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराओ। ये क्या होता है, गुड्स डिक्लेरेशन एक फॉर्म है जिस पर डिटेल्स लिखी होती हैं कि जी ये मेरे आई है कंसाइनमेंट आई, ये शिपर था यहाँ से ली है, ये गुड्स की नेचर है, ये क्वांटिटी है, वो आप बताते हैं। तो वो गुड्स डिक्लेरेशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने जो गुड्स इंपोर्ट की हैं उसकी डिटेल्स गिवन की होती हैं। आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो आपने गुड्स मंगवाई हैं वो किस कोड के तहत किस कैटेगरी में आती हैं। वो कैटेगरी फाइंड आउट करते हैं, आपसे कहते हैं जी ये इसके ऊपर कस्टम टैक्स है वो पे करो, ये सेल्स टैक्स पे करो और गुड्स को उठा के ले जाओ। तो रिमेंबर क्या है नॉर्मल रूल, जिस दिन जिस डेट के ऊपर हम गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवा रहे हैं उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा, जो भी रेट उस दिन पाकिस्तान में एप्लीकेबल है उसके मुताबिक क्या करेंगे, हम अपना सेल्स टैक्स जो है वो पे कर देंगे। ठीक है। नॉर्मल रूल क्या है, जब हम गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवा रहे हैं उस दिन हम क्या करेंगे, जो भी रेट होगा पाकिस्तान में हम क्या करेंगे उसके मुताबिक टैक्स पे कर रहे होंगे। गॉट इट। तो देखिए अगर लोकल सेल्स हैं, लोकल सेल्स में रूल क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई है उस डेट के ऊपर जो भी रेट है आपको क्या होगा उसके मुताबिक टैक्स चेंज पे करना पड़ेगा। इसका आसान अल्फाज में क्या है कि जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो गई हैं या डिलीवर हो गई हैं, जो अर्लियर इवेंट है उस तारीख के ऊपर जो भी रेट लग रहा होगा आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेट के मुताबिक टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई थी। आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट की शिपमेंट आई है, शिपमेंट आएगी तो कस्टम अथॉरिटीज़ उसको रोक लेते हैं, वो कहते हैं जी आपकी शिपमेंट आ गई है, हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। मोस्टली शिपमेंट्स आती हैं कहाँ से, सी पोर्ट से आती हैं, और सी पोर्ट्स कहाँ जाती हैं, सीधा ये कस्टम के वेयर हाउस में जाती हैं। अब जब उनके वेयर हाउस में चली गई हैं तो आपने क्या करनी है, वहाँ से क्लियरेंस लेनी है। अब क्या करना पड़ेगा आपको क्लियरेंस के लिए, जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है, गुड्स डिक्लेरेशन। इसमें सिंपल हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि ये हमने गुड्स जो है वो मंगवाई हैं, ये क्वांटिटी है, ये नेचर है, ये सारा कुछ है। जिस दिन हम वो गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे उस डेट के ऊपर जो रेट होगा हम क्या करेंगे, उसी के मुताबिक टैक्स देंगे। माइट भी आप डिक्लेरेशन इस हफ्ते जमा कराते हैं, आपको गुड्स मिलती हैं अगले हफ्ते क्लियरेंस के लिए, अब वो जब मर्ज़ी क्लियर करके दें, लेकिन जिस दिन आपने गुड्स को डिक्लेरेशन जमा करवा दिया है उस दिन क्या किया जाएगा, जो रेट होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसकी भी रूल की अब क्या देखनी है, हमने एक्सेप्शन देखनी है। नॉर्मल रूल की हमने क्या देखनी है, नॉर्मल रूल की हमने एक्सेप्शन देखनी है। इस रूल की एक्सेप्शन क्या है कि अगर मेरा जो ये गुड्स डिक्लेरेशन है ये मैंने एडवांस में ही सबमिट कर दिया था, क्या किया था, एडवांस में ही सबमिट कर दिया था, मतलब अभी वहाँ से जहाज़ उतरा, मतलब कंटेनर लोड हुआ है, अभी रास्ते में है, और मैंने जाके पहले ही क्या कर दिया था, गुड्स डिक्लेरेशन जमा करा दिया था। अभी मेरी कंसाइनमेंट नहीं आई, अभी मेरी शिपमेंट नहीं पहुंची, मैंने पहले ही क्या कर दिया था, गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो अपने शिपमेंट आने से पहले जमा करवा दिया हुआ था। अब क्या होगा, रिमेंबर जब आपकी शिपमेंट आ जाएगी, जब आपका कंटेनर
آ جائے گا تو اس دن کیا کریں گے, آپ جا کے مینیفیسٹ جمع کرواتے ہیں. مینیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ شپنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ جی فلانی شپ ہے, فلانی شپ پہ فلانا کنٹینر ہے, یہ کنٹینر کا نمبر ہے, یہ چیز میں نے منگوائی ہے. اس کیس میں جو آپ کی ڈیٹ آف مینیفیسٹ ہوتی ہے, جس دن آپ مینیفیسٹ والا ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں, اس ڈیٹ کے اوپر جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اب نارمل رول کیا تھا, جب ہم گڈس ڈکلیریشن جمع کروائیں گے اس ڈیٹ کے اوپر جو بھی ریٹ لگ رہا ہوگا ہم اس کے مطابق کیا کریں گے, ٹیکس پے کریں گے. اب اس کے ایکسیپشن کیا ہے کہ آپ نے گڈس ڈکلیریشن جو ہے وہ ایڈوانس میں جمع کرا دیا تھا, ابھی آپ کا کنٹینر تو آیا ہی نہیں ہے, ابھی آپ کی شپمنٹ تو آئی ہی نہیں ہے, شپمنٹ آپ کی بعد میں آئی ہے 15 ڈیز کے بعد. اب جب شپمنٹ آ گئی ہے, آپ نے کہا جی سر سامان آیا ہے, جی جی ڈی کا ہے آپ کا, سر جی ڈی سبمٹ کرا دی ہے, اوکے ٹھیک ہے, مینیفیسٹ دیں. مینیفیسٹ کیا ہوتا ہے جی بتائیں کس جہاز پہ سامان ہے, جی وہ جہاز پہ سامان ہے, نمبر کیا کنٹینر کا, جی یہ نمبر ہے کنٹینر کا. جب آپ وہ مینیفیسٹ جمع کرائیں گے جہاں پہ آپ کی شپمنٹ ڈیٹیل ساری ہوں گی کہ یہ کنٹینر ہے, یہاں سے آیا, یہ اس کی کوانٹٹی ہے, یہ اس میں کوالٹی پڑی ہوئی ہے, سارے جمع کروائیں گے, اس ڈیٹ کے اوپر جو ریٹ ہوگا اس پہ کیا کیا جائے گا, ٹیکس آپ کا پے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ اس کی ایکسیپشن جو ہے, یہ نمبر 1 ایکسیپشن تھی. سیکنڈ ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ نے گڈس ڈکلیریشن جو ہے سبمٹ کروا دیا تھا, امپورٹ ہوئی گڈس امپورٹ ہوئیں, آپ نے گڈس ڈکلیریشن جمع کروا دیا, لیکن گڈس ڈکلیریشن سبمٹ کروانے کے بعد اگر ودن 7 ڈیز آپ نے کلیئرنس نہیں لی, جمع کروا دیا گڈس ڈکلیریشن, جمع کروانے کے بعد 7 دن کے اندر اندر اگر آپ نے ویئر ہاؤس سے سامان نہیں نکالا تو 7 دن کے بعد جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو کل ملا کے اس میں 4 باتیں ہیں چینج ان ٹیکس ریٹ کی, جس کو ہم سم اپ کرتے ہیں, اس کو ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 لوکل سیلز. لوکل سیلز ہمارے پاس کیا تھی کہ لوکل میں کیا ہے, ٹائم آف سپلائی, مطلب جس دن گڈس ڈیلیور ہو جائیں یا جس دن گڈس میڈ اویلیبل ہو جائیں اس ڈیٹ کے اوپر جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق کیا کیا جائے گا, ٹیکس پے کیا جائے گا. پھر ہم نے بات کی تھی کس کی, امپورٹ کی. امپورٹ کیس میں رول کیا تھا کہ جب ہمارا گڈس ڈکلیریشن سبمٹ ہوگا اس ڈیٹ کے اوپر جو ریٹ ہوگا اس کے اوپر کیا کیا جائے گا, سیلز ٹیکس پے کیا جا رہا ہوگا. پھر اس رول کی ایکسیپشن ہم نے پڑھی ہے, وہ کیا کہ اگر گڈس ڈکلیریشن ایڈوانس میں جمع ہو گیا ہے پھر جو ڈیٹ آف مینیفیسٹ ہوگا اس کے مطابق کیا کیا جائے گا, ٹیکس ہمارا پے ہوگا. اور آخری چیز کیا تھی کہ گڈس ڈکلیریشن سبمٹ ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ نے 7 ڈیز کے اندر اندر ویئر ہاؤس سے کلیئرنس نہ کرائی, آپ نے سبمٹ بھی کروا دی ہے, ٹیکس بھی پے کر دی ہے, لیکن اگر آپ ویئر ہاؤس سے 7 دن کے اندر سامان نہیں نکلواتے تو 7 ڈیز کے بعد جب آپ ویئر ہاؤس سے سامان نکالیں گے اس دن جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق کیا کرنا ہوگا, آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو یہ 4 باتیں جو ہے وہ کیا کرنی ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے تھیوریٹیکلی جو پیپر میں پوچھے گا, اور یہ اسی وے میں پوچھ سکتا ہے یا سینیریو وے میں بھی وہ کیا کر سکتا ہے, آپ سے پوچھ سکتا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کو جلدی سے ریڈ آؤٹ کر لیں نوٹس کے اوپر, پھر ہم چلتے ہیں آگے. جی جناب کلیئر ہے وہ؟ اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں. آگے چلتے ہیں اور آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں
یہ مٹا دوں سارا. اب ذرا سیل ٹیکس کا وہ ایریا ڈسکس کرتے ہیں جو آپ سے کنسرن ہے, مطلب آپ کی ڈیلی لائف سے کنسرنڈ ہے, وہ ہے ریٹیل آئٹمس کا. ان پروڈکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی قیمتوں کے اندر سیلز ٹیکس جو ہے شامل ہوتا ہے. آپ دکان سے جاتے ہیں, آپ اس کو بائی کرتے ہیں, تو اس میں سیلز ٹیکس شامل ہوتا ہے. جسٹ ٹیک این ایگزامپل, آپ بات کریں بسکٹ کی بات کر لیں, ٹیشو باکس کی بات کر لیں, سرف کی بات کر لیں, صابن کی بات کر لیں, شیمپو کی بات کر لیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے بائی کی ہو, آپ اکثر دیکھتے ہیں ان کے اوپر قیمت جو ہے وہ پرنٹڈ ہوتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, غور کیا ہوگا, ان کے اوپر کیا ہوتی ہے, اکثر قیمت جو ہے وہ پرنٹڈ ہوتی ہے اور کچھ اس فارم میں ہوتی ہے, لکھا ہوتا ہے MRP پلس GST. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے. جیسے فور ایگزامپل, اگر چیز 200 روپے کی ہے تو لکھا ہوگا 200 روپیہ MRP پلس لکھا ہوگا 36 روپیز, اور یہاں پہ لکھا ہوگا 236 روپیز جو ہے وہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ جب بائی کرتے ہیں, دکاندار کتنے پیسے, آپ کتنے پیسے پے کرتے ہیں دکاندار کو, 236 روپے پے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیتا آپ کو, تو بھائی قیمت یہی ہے, آپ کیا کرتے ہیں وہی پے کر کے آ رہے ہوتے ہیں. ایون آپ کوئی بوتل پیتے ہیں, اس پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے. آپ سگریٹ پیتے ہیں, اس کے ڈبے پہ یہ لکھا ہوتا ہے. لیز کھا رہے ہیں, اس میں کوئی بھی چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ قیمت پرنٹڈ ہے. اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ان کی, یہ وہ آئٹمز ہیں جو پاکستانی جو ہیں کیا کر رہے ہیں, ڈیلی بیس پہ کنزیوم کر رہے ہیں, آپ کی روزمرہ کی زندگی کا پارٹ ہے. بریڈ ہو گیا, بٹر ہو گیا, ملک ہو گیا, جوس ہو گیا, اس طرح کی ساری چیزوں کی ہم کیا کریں گے, ڈسکشن کر رہے ہوں گے. اور اب ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کس کو, ریٹیل آئٹمس کو. جس کو ڈسکس کریں گے ریٹیل آئٹمس کو. اور یہ ریٹیل آئٹمس کو ڈسکس کرنا ہے, اور اس کو لیے جو ہمارا اسکیجول استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہمارا تھرڈ اسکیجول, کہ اسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تھرڈ اسکیجول آئٹمز ہیں, ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, ڈسکس آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے پاس کیا تھی, ہمارے پاس سپلائی چین تھی, جس کو ہم سپلائی چین ڈسکس کر کے آئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ جی ہر بندہ کیا کرے گا, سیلز کرے گا, اگلے بندے ٹیکس لے گا, آؤٹ پٹ ان پٹ پورا ہم نے پڑھا تھا. اب یہ جو ہم آئٹمس پڑھنے لگے ہیں, یہ پاکستان میں نا موسٹ سیلنگ آئٹمز ہیں, بیکاز پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ کنزیومر بیس سوسائٹی ہے. یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہیں. اب یہ وہ آئٹمز ہیں جو نارمل بیسس کے اوپر بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہیں. آن ایوریج ذرا بتائیں, یہ جو کوکا کولا ہے یا اسپرائٹ ہو گئی یا پیپسی ہو گئی, کتنی پیتے ہوں گے پاکستانی, کتنی پیتے ہوں گے بتائیں ذرا, کر سکتے ہیں اندازہ؟ کوئی ایسا دن ہے مطلب اس وقت بھی لوگ پی رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں لوگ پی رہے ہیں. گولڈ لیف کتنا چلتا ہوگا پاکستان میں, پھر تو حاشا, افطاریوں کے بعد کہاں جاتے ہیں سارے لڑکے, کوئی تراویحیں پڑھنے نہیں آتے, پہلے کہیں اور گئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ چیزیں ہیں جو بہت کنزیوم ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کا کاسمیٹکس ختم ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, مطلب اگر دجال آئے گا نا, 1 منٹ بھائی رک, میک اپ کر کے آتے ہیں بعد میں آئیں, تو یہ والا سین ہونا کہ نہیں ہونا, تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جیسے ٹیک این ایگزامپل, یا ایگزامپل تو نے بلا دیا KFC میں, اچھی خاصی بڑی ریلیونٹ ایگزامپل مجھے آ رہی تھی. سالٹ, نمک. اب نمک آپ کو پتہ کمپنیز کا بھی آتا ہے, کھلا بھی آتا ہے, جیسے نیشنل ہو گیا, شان ہو گیا. اب میجورٹی جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ یہ پیکٹ میں نمک استعمال ہوتے ہیں, کھلے نمک دیہاتوں میں استعمال ہوتے ہیں, اور وہ کتنے استعمال ہو رہے ہیں. پھر یہ بات کر لیں مسالوں کی, جیسے بریانی مسالہ ہے, کتنا استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیلی بیس پہ بہت زیادہ کنزیوم ہو رہی ہیں. بریڈ ہو گیا, بٹر ہو گیا, ملک ہو گیا, یہ ٹیٹرا پیک کے سارے ملکس ہیں, سارے جوس ہیں. پھر یہ بچوں کی کینڈیز ہو گئی ہیں, بسکٹس ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ڈیلی بیس پہ لاکھوں کی تعداد میں کیا ہو رہی ہے استعمال. سب سے مشہور چیز چائے, رہ سکتے ہیں اس کے بغیر, رہ سکتے ہیں, مطلب آکسیجن نہ ملے چل جائے گا, لیکن چائے نہ ملے تو نہیں چلے گا. اب وہ بھی جو ہے کیا ہے, ڈیلی بیس پہ کنزیوم ہو رہی ہے.
اب گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یار یہ پک سوسائٹی جو ہے یہ بس خرچے والی ہے، ان کو بس خرچہ کرنا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیلی بیس پہ بہت زیادہ کنزیوم ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ٹیکس تو لینا ہے، اگر یہ سپلائی چین رجسٹرڈ ہو، ہر بندہ ان پٹ آؤٹ پٹ لے تو وہ تو مشکل ہے۔ اب آپ خود سوچیں، چائے کی پتی لینی ہے، آپ کمپنی جائیں گے بروک بانڈس کی، لپٹن جائیں گے، ہاؤس آف ٹپال جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ رشید کے پاس۔ اب جو رشید ہے وہ رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ ہے۔ آپ نے یہ بریڈ لینی ہے، آپ جائیں گے کمپنی ڈومی کمپنی میں جائیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ نے لینی ہے فائزہ بیوٹی کریم، کہاں جائیں گی؟ پونیا بردرس جائیں گی؟ کہاں جائیں گے؟ یہ لوکل گلی محلے کے دکاندار یہاں پہ جائیں گے۔ کیا یہ لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ جب یہ لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، اور اگر یہ رجسٹرڈ ہوں بھی نہ، تو اس کا مطلب یہ سیلز ٹیکس وغیرہ لے ہی نہیں سکتے۔ اگر نہیں لے سکتے تو گورنمنٹ کو تو ریکوری بھی نہیں ہونی، نقصان نہیں ہوگا۔ پھر یہ لوگ جو ریٹیلرز وغیرہ ہیں جن سے سامان لے کے آتے ہیں، کیا وہ لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ یہ جو ہول سیلرز ہیں اکبری منڈی میں کہاں رجسٹرڈ ہیں؟ میجورٹی یہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹرس یہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، تو وہاں ٹیکس بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سپلائی چین میں موسٹلی لوگ کیا ہیں؟ ان رجسٹرڈ ہیں۔ اب جب موسٹلی لوگ ان رجسٹرڈ ہیں، اب گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یار چیز 200 روپے کی بک رہی ہے، اس کے اوپر 36 روپے ٹیکس ہونا چاہیے۔ یہ 36 روپے کس کا ہے؟ یہ 36 روپے کس کو ملنا چاہیے؟ حکومت کو ملنا چاہیے۔ اب وہ کہتی ہے کہ یار یہ تو ملے گا ہی نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس نے لسٹ بنائی، لسٹ میں کہا تھی موسٹ کامنلی یوز آئٹمس کون سی ہیں، ان کو سائڈ پہ کیا، ان کو کہاں اٹھا کے ڈال دیا؟ تھرڈ اسکیجول میں۔ اب یہ تھرڈ اسکیجول میں جب لکھا نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ آئٹمز ہیں، ہم ٹیکس لیں گے، لیکن صرف کس سے لیں گے؟ ڈائریکٹ مینوفیکچرر سے۔ کس سے لیں گے؟ مینوفیکچرر سے ٹیکس لے لیں گے۔ یہ بیچ میں ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، ریٹیلر جو ہیں سارے کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں۔ اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ لسٹ بنا دی ہے جی، یہ لسٹ ہے، اگر آپ ان کے مینوفیکچرر ہیں تو کیا کرے گی؟ پوچھے گی ہاں بھائی آپ نے چیز بنائی ہے کتنے کی بیچنی ہے؟ آپ کیلکولیٹ کریں گے، آپ کہیں گے جی میری خواہش ہے کہ میں کیا کروں گا، چیز کتنے کی بیچوں گا؟ 200 روپے کی بیچوں گا۔ یہ کیا کہلائے گی؟ آپ کی ایم آر پی۔ ایم آر پی کا مطلب ہوتا ہے مینوفیکچرنگ ریٹیل پرائز، کہ مینوفیکچرر چاہتا ہے کہ اس کا پروڈکٹ کتنے کا بکے؟ 200 روپے کا۔ اس 200 روپے میں سارا کچھ شامل ہے، تمام ڈیوٹیز، تمام ٹیکسز، تمام کمیشن، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس نے شامل کی ہوئی ہے، سیلز کمیشن، ٹریولنگ کوسٹ، بس سارا کچھ کر کے نا وہ چاہتا ہے کہ میرا پروڈکٹ کتنے کا بکے؟ 200 روپے کا بکے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لاؤ اپنا پروڈکٹ لے کے آتا ہے، اس کے اوپر پرنٹ کرو۔ کیا یہ چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کے اوپر پرنٹ کرنی ہے۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ مینوفیکچرر سے، کہ تمہارا پروڈکٹ کتنے کا بکے گا؟ 200 روپے کا۔ تمہارے پروڈکٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 200 روپے۔ ریٹ لگاؤ 18%، کتنا لگا ٹیکس؟ 36 روپے۔ یہ بھی لکھو۔ ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 236۔ جب وہ قیمت لکھ لیتا ہے نا تو کہتے ہیں بھائی جان یہ جو 36 روپے بنتے ہیں نا، شاباش، یہ کون پے کرے گا؟ یہ مینوفیکچرر پے کرے گا، اور گورنمنٹ یہ 36 روپے لے کے مینوفیکچرر سے چلی جاتی ہے۔ اب انہیں کہتے ہیں تم نے قیمت لکھ دی ہے، تم دے دو مارکیٹ میں۔ جب یہ مارکیٹ میں بکے گا جا کے، جب کسٹمر آئے گا اور کسٹمر آ کے ان پروڈکٹس کو خریدے گا، جب وہ 236 روپے پے کرے گا، وہ کسے پے کرے گا؟ دکاندار کو۔ اور دکاندار کسے پے کرے گا؟ ڈسٹریبیوٹر کو۔ وہ پے کرے گا کس کو؟ مینوفیکچرر کو۔ جب مینوفیکچرر کو اس کی اماؤنٹ ریسیو ہوگی تو وہ 36 روپے کیا کر لے؟ بیچ میں سے ریکور کروا لے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ریٹیل آئٹمس۔ اب اس میں جو دکاندار وغیرہ ہمیں بیچ رہے ہیں وہ کس پہ بیچ رہے ہوتے ہیں؟ کمیشن پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، 2 روپے 5 روپے انہیں کمپنیز جو ہیں کمیشن پے کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اب آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ وہ تمام پروڈکٹس جن کے اوپر یہ قیمتیں پرنٹڈ ہیں نا، وہ کس کا پارٹ بنتی ہیں؟ تھرڈ اسکیجول کا پارٹ بنتی ہیں۔ اور آپ جب پرنٹڈ قیمت پہ اماؤنٹ پے کر کے آتے ہیں، آپ نے پوری اماؤنٹ پے کی ہے، وہ پوری اماؤنٹ ملے دکاندار کو، وہ کسے پے کرے گا؟ ڈسٹریبیوٹر کو۔ اور وہ کسے پے کرے گا جا کے؟ مینوفیکچرر کو۔ جب مینوفیکچرر کو اماؤنٹ پے ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا ٹیکس بیچ میں سے ریکور کروا لے گا۔ لیکن جب وہ گڈ بنتی ہیں اس وقت کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ اپنا ٹیکس لے کر چلی جاتی ہے۔ اب آپ جا کے کبھی دیکھیے گا، اکثر ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے بیچ نمبر، کہ یہ بیچ ہے،
अब उसका मतलब क्या जी, इस बैच में इतनी गुड्स बनी है, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और टैक्स गवर्नमेंट लेके उनसे चली जाएगी। जब उनके प्रोडक्ट सेल होंगी तो वो फिर क्या कर रहे होंगे, कस्टमर से टैक्स ले रहे होंगे। अब बीच में देखें, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कहानी ख़त्म हो गई है। होलसेलर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कहानी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। इवन रिटेलर की कहानी भी क्या हो गई है, ख़त्म हो गया। बिकॉज डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट ने किससे ले लिया, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से ले लेती है, और जब उनकी चीज़ें बिकती हैं उनके तक पैसा पहुंचता है, वो अपना टैक्स क्या कर लेते हैं, रिकवर करवा लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिटेल आइटम्स कहते हैं। और ये जो कीमत लिखी हुई है, ये वाली कीमत, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिटेल प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस का मतलब है ये वाली कीमत, कि ये वो कीमत है जिसके ऊपर मालिक, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर चाह रहा है कि मेरी चीज़ें बिक रही हों, या इन अदर वर्ड्स ये वो कीमत होती है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा होता है। ये 36 रुपये किस पे लगे हैं, 200 रुपये के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस कह रहे होते हैं। और रिटेल प्राइस के लिए सबसे अहम चीज़ है, प्राइस शुड बी प्रिंटेड। क्या हो, लेजिबली प्रिंटेड हो, स्टिकर ना लगे हों। बताता हूँ आपको चोरी होती कैसे, यहाँ पे स्टिकर ना लगे हों, क्या हो, कीमत प्रिंटेड हो और प्रॉपर प्रिंटेड हो, और फिर आप पे करेंगे। अगर प्राइस प्रिंटेड नहीं है तो वो रिटेल का पार्ट नहीं बन रही होती। तो ये है हमारे पास रिटेल आइटम्स। अब रिटेल आइटम्स पे रिमेंबर याद रखिएगा, कोई किसी किस्म का डिस्काउंट भी अलाउ नहीं होता, नो डिस्काउंट अलाउ। अब डिस्काउंट का मतलब पता क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब है, देखिए चीज़ कितने की थी, 200 रुपये की, आप कहते हैं जी 20 रुपये का डिस्काउंट दे दो। 20 रुपये का डिस्काउंट का मतलब है चीज़ कितने की होगी, 180 की। ज़रा 180 के ऊपर लगाएं 18% टैक्स, कितना आता है, 32 पॉइंट। तो अगर डिस्काउंट दिया जाए तो कितना बनता है, सम करें, 212.4। गवर्नमेंट कहती है वजह, हम डिस्काउंट इन चीज़ों पे अलाउ नहीं करेंगे। वो कहती है कि भाई मुझे टैक्स कितना चाहिए, 36 रुपये ही चाहिए। आप गवर्नमेंट का टैक्स 36 से कम करके 32 कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी टैक्स कम नहीं हो सकता, इसलिए इस पर डिस्काउंट अलाउ नहीं है। अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए, सर नहीं वो होता है, हम जाके लेते हैं हेड एंड शोल्डर दुकान से, ये 850 का होता है, जाके लेते हैं मेट्रो से, वो 800 का दे रहे होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। वो अपने प्रॉफिट्स का डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि अगर 850 का हेड एंड शोल्डर है ना, तो 850 इंटू 18% का टैक्स कितना बनता है, 150। हुकूमत को हेड एंड शोल्डर के मैन्युफैक्चरर ने 153 रुपये टैक्स पे कर दिया हुआ है। अब वो जो दुकानदार आपको 800 रुपये का बेच रहा है, वो अपने प्रॉफिट पे डिस्काउंट दे रहा है, बिकॉज इनको मार्जिन मिल रहा होता है, इनको मार्जिन मिल रहा है। क्यों, बिकॉज जब ये छोटे दुकानदार हैं, इनके पास आएगा हेड एंड शोल्डर, कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, वो देगा होलसेलर को, वो सारी अपनी कमीशनें चार्ज करेंगे फिर। लेकिन जो बड़े स्टोर है मेट्रो वगैरह, वहाँ पे कैसे आता है, डायरेक्ट कंपनीज आती हैं और वहाँ रख के चली जाती हैं, तो उनके पास क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। वो जो डिस्काउंट दे रहे हैं, वो जो कीमत छोड़ रहे हैं, कि कीमत अगर 236 रुपये लिखी हुई हुई है, वो कितने का दे रहे होंगे, 234 का दे रहे होंगे, 235 का दे रहे होंगे। जो वो डिस्काउंट दे रहे हैं वो किस पे दे रहे होते हैं, अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं है। प्राइस के ऊपर डिस्काउंट का मतलब क्या है, कि अगर कीमत 850 है, आप 800 का बेच रहे हैं, 800 के मुताबिक जीएसटी कितना बढ़ना चाहिए 18% के हिसाब से, 144। डिस्काउंट का मतलब है इतना सेल टैक्स हो, इनके ऊपर इतना सेल्स टैक्स नहीं होता। जो कीमत लिख दी जाती है उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट पहले ही ले जाती है। अगर दुकानदार सस्ता बेच भी रहा है तो अपने प्रॉफिट पे सस्ता बेच रहा है, वो इस टैक्स को कम नहीं कर रहा होता। तो ये सबसे बड़ा फीचर किसका होता है, रिटेल आइटम का होता है, कि इनके ऊपर टैक्स जो है 18% भी होता है, 10% भी कम टैक्स चार्ज हो रहा होता है। जो भी अमाउंट होगी वो क्या होगी, प्रिंटेड होगी, इस फॉर्म में लिखा होगा, कि इसी फॉर्म में, कि ये आपकी रिटेल प्राइस है, इतना इसमें सेल्स टैक्स है,
کسٹمر نے کتنے پے کرنے ہیں 236, تاکہ کسٹمر کو پتا ہو کہ اس 236 روپیز میں 200 روپیہ پروڈکٹ کاسٹ تھی اور 36 روپیز کس کے میں نے پے کی ہیں سیلز ٹیکس کے. اور جب یہ گڈس بنتی ہیں, جب یہ گڈس مینوفیکچر ہوتی ہیں, مینوفیکچرنگ کے وقت جو 36 روپے ہیں وہ گورنمنٹ کس سے لے جاتی ہے, مینوفیکچر سے لے جاتی ہے. جب یہ گڈس بکیں گی, سیل ہوں گی, اس وقت کیا کرے گا, مینوفیکچرر جو ہے اپنا ٹیکس وصول کر رہا ہوگا. تو یہ سارے فیچرز کس کے ہیں, ریٹیل آئٹمس کے, تھرڈ اسکیجول آئٹمس کے ہیں. اب جو آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں گڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کر رہی ہوتی ہیں, سمجھ آئی کہ گورنمنٹ ٹیکس کیسے لے رہی ہے اور آپ کیسے پے کر رہے ہیں. وہ جب گڈز بنی, ٹیکس کس سے لیا گورنمنٹ نے, مینوفیکچر سے. جب بکی تو آپ سے ٹیکس وصول ہوا اور مینوفیکچر نے اپنی ریکوری پوری کروا لی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے, سارا یہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں. کیسی اولڈ اسٹاک نیو اسٹاک کے پرائسز ڈفرینس ہوتے ہیں, تو بیچ نمبر میں ہوتی ہے نا, وہ بیچ نمبر مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ بیچ نمبر ہے, اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے. لیکن وہ اپ ڈیٹ بھی پرنٹڈ ہوتی ہے. اپ ڈیٹ اگر کسی دکاندار نے قیمت کے اوپر سٹیکر لگا دیا نا, 2 نمبر ہی کر رہے ہیں. ان آئٹمس کے اوپر نہ تو مارکر پھر سکتا ہے نہ سٹیکر لگ سکتا ہے. یہ ڈبے کے اوپر, لیبل کے اوپر پرنٹڈ ہوگی. اکثر دیکھا ہوتا ہے جب قیمتیں چینج ہوتی ہیں نا, ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اولڈ اسٹاک دکانداروں کے اوپر, وہ کیا کرتے ہیں اوپر سٹیکر لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ غلط ہے, انلیگل ہے. وہ موٹر وے والوں کو تھوڑا سا نا ایڈوانٹیج ہے, بیکاز وہاں پہ جو سپلائی چین ہے بڑی مشکل ڈیولپ ہو رہی ہے, نہیں کر رہے ہوتے. آپ کے جو بڑے سپر سٹورز ہیں ان کے اوپر اتنی سختی ہے, اگر کوئی کر رہا ہے آپ کمپلین کر سکتے ہیں. آپ کاؤنٹر پہ جائیں کہ بھائی کیا سٹیکر ہے, سٹیکر پھاڑیں, کیا کر رہے ہیں آپ کا اسٹاک ہولڈ ہے, آپ نے ریٹ کو چینج کی ہے. نیو اسٹاک لے کے آؤ, نیو اسٹاک پہ ریٹ لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اولڈ اسٹاک پڑا ہے ان کے پاس اور اس پہ اگر نیو ریٹ لگا کے بیچ رہے ہیں, آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. اب ہوتا کیا ہے ریسٹورینٹس میں, ریسٹورینٹ اچھا ایک اصول ہے, ٹیکس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا, ایک چیز کے اوپر ایک ہی دفعہ ٹیکس لگتا ہے. یہ اصول ہے. آپ جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں, کھانا کھاتے ہیں, آپ ڈرنکس لیتے ہیں, پانی پیا. اب جب پانی کی بوتل آپ نے لی ہے, جو ڈیو وغیرہ پی ہے, اس ڈیو میں ٹیکس شامل ہے, وہ آپ نے پے کیا ہے. لیکن جب بل آتا ہے نا, اس نے اس بل میں ان کے اوپر بھی ٹیکس ڈالا ہوتا ہے. یہ چیز غلط ہے. وہ بحث کرتے نہیں ساری ہماری سروسز ہیں, سروسز دی ہیں, یہ وہ اکثر بحث کرتے ہیں, بٹ وہ چیز غلط ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے. اب چیک اینڈ بیلنس اگر اچھا ہو تو چیزیں جو ہیں وہ ریکور ہو سکتی ہیں. وہ کارڈ کا ٹیکس جو ہے نا, وہ بفے سسٹم جو ہے وہ سروسز میں آتا ہے. اب سروسز میں یہ ایڈوانٹیج, ہاں یہ سروس ایڈوانٹیج ہے سروسز میں کہ اگر آپ کیش بیس ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ 16% ٹیکس پے کریں گے. اگر آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو ٹیکس میں ایڈوانٹیج دیا جائے. کیوں؟ تاکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کون سے امیر لوگ آ رہے ہیں جو کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہیں. جو کیونکہ کارڈ سے پیمنٹ ہوتی ہے نا, تو بندے ٹریس ہو سکتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے, کیا بندہ نہیں ہے. تو نادرا کے ذریعے سارے لوگ ٹریس ہو سکتے ہیں, اس لیے ایڈوانٹیجز دیے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ کیٹیگری کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ان کی پرائس لیبل پرنٹ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پرائس لیبل پرنٹ, جو اس فارم میں ہوتا ہے. اب ذرا جائیے گا, کوئی چیز ملتی ہے نا, ذرا دیکھیے گا, ایون آپ جائیں نا شاپنگ کرنے کے لیے تو آنکھیں کھول کے دیکھیا کریں کہ یہ چیز ہے کون سی. اگر قیمت پرنٹڈ ہے تو کون سی ہے, وہ ریٹیل ہے. اور ریٹیل کے اوپر کبھی کاٹا نہیں لگ سکتا, سٹیکر نہیں لگ سکتا, یہ لازمی ہے. یہی تو مسئلہ, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. چیک اینڈ بیلنس ہو تو ہمیں چاہیے کیا, ایئرپورٹس ہوتے ہیں ڈیوٹی فری شاپس. اب ڈیوٹی فری شاپس دنیا میں سستی ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ وہی کپڑا لوکل مارکیٹ میں بک رہا ہے 2000 روپے کا, وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے 6000 روپے کا. کراس کرتے ہیں کتنے کا بیچ رہے ہوتے ہیں 4000 روپے کا. تو آ کے لوکل لے لو بھائی. تو یہ ہوتا ہے ہمارے کنٹری میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, رولز قانونس پورے ہیں. اچھا چیک اینڈ بیلنس ہو, زندگی ہماری کیا ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی. بٹ یہ ریٹیل آئٹمز ہیں, ذرا آپ نے دیکھنا ہے. افطاری جب آپ پی رہے ہوں گے نا سپرائٹ وغیرہ, تو اس پہ قیمت دیکھے گا اس طرح سے مینشنڈ ہوتی ہے. ان کی ڈبی کے اوپر بھی اس طرح کی قیمت جو ہے مینشن ہوتی ہے, جو آپ لوگ پیتے ہیں بڑے شوق سے. جوس کی بات کر رہا ہوں یار, فلیورڈ ملک کی بات کر رہا ہوں. تو جن پروڈکٹس کے اوپر پرائسز مینشن ہو, آپ سمجھ لیں کہ ریٹیل آئٹمس ہیں.
اور اگر ان کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے تو وہ سیلر اپنے پروفٹ پہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوتا ہے. جیسے میٹرو وغیرہ اکثر بحث کرتے ہیں جی میٹرو سامان لے کے اتنے کا ملتا ہے, لوکل لو تو پوری قیمت ہے جی وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. دکاندار کہتا ہے نہیں کام 2 نمبر ہوگا, 2 نمبر کام نہیں ہوتا, وہ کس پہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے؟ پروفٹ پہ. کیوں؟ بیکاز اس کے لیے پوری سپلائی چین بائی پاس ہوئی ہوتی ہے. وہ کوئی سامان خریدتے نہیں ہیں, کمپنیز خود آتی ہیں, کمپنیز خود آ کے ان کو سٹاک دیتی ہیں, ان کا سٹاک ریسٹور کرتی ہیں, ان کے کاؤنٹرز پہ رکھواتی ہے. ایون اگر آپ جائیں جو ان کے سیلز مین یا سیلز گرلز ہوتی ہیں وہ بھی کمپنیوں نے اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں. یہ میٹرو ہو گیا, کارفور, یہ امتیاز وغیرہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے اسپیسیفک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ڈریسز پہن کے, وہ کمپنیوں نے اپنے سیلز پرسن وہاں پہ کیا کیے ہوتے ہیں, ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں. کیونکہ تو موجے ہیں کہ بھائی کمپنی خود اپنا سامان بیچ رہی, ہمیں کیا ہے, یہ صرف کیا چارج کر رہے ہوتے ہیں, اپنا پروفٹ ہی چارج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہیں کون بیچتا ہے؟ ریٹیلر. اب ریٹیلر کون ہوتا ہے؟ ریٹیلر وہ بندہ ہے جو عام پبلک کو گڈس جو ہے بیچ رہا ہوتا ہے ریٹیل پرائس کے اوپر. آپ نے اکثر ورڈ سنا ہوگا اردو میں تھوک اور پرچون, جس سے بچپن میں تھوک پڑھتے رہے ہیں. آپ کے نہیں پڑھا, میں مانتا ہی نہیں ہوں. ایک اردو میں ورڈ ہوتا تھا کتابچہ. جب فرسٹ ٹائم اگر آپ نے کتابچہ پڑھا ہو تو میں مان لوں, کیا پڑھا تھا؟ کتا بچہ ہے کہ مجھے تو چپیٹ پڑی ہوئی ہے کلاس 2 میں, مجھے یاد ہے آج تک. تو یہ ہے. اب ہمیں کیا پتا زندگی میں فرسٹ ٹائم کتابچہ پڑھنا ہے کہ کتا بچہ پڑھنا ہے, اسپیس بھی چھوٹی سی دی ہوتی ہے انہوں نے. تو وہ جو آپ تھوک وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تھوک ہوتا ہے, وہ ہول سیل ہوتا ہے. اور پرچون کسے کہتے ہیں؟ ریٹیل کو. اب ریٹیل اور ریٹیلر کون ہے؟ جو سارا سامان لوکل پبلک کو, عام کنزیومر کو بیچ رہا ہوتا ہے. اور کس قیمت پہ بیچ رہا ہوتا ہے؟ ریٹیل پرائس کے اوپر. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتی ہے. یہ وہ قیمت ہے جو مینوفیکچرر یا امپورٹر فکس کرتا ہے, اور اس قیمت کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ کیا ہوں گی اس کی گڈس جو ہے وہ ڈلیور ہونی چاہیے. اور ان کے اوپر جو بھی ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی مینوفیکچر یا امپورٹر پے کر دیتا ہے گورنمنٹ کو, اور بعد میں کیا ہوتی ہے اس سے ریکوری وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے. اور ایف بی آر کے پاس پاور ہے, وہ اس کی قیمت بھی مختلف زونز کے لیے کیا کر سکتی ہے, ڈٹرمن کر سکتی ہے. اس کے بعد کل ہم پڑھ رہے تھے کہ نیم دا پرسن ہو از ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ. ہم نے کل دیکھا تھا کہ کاٹیج انڈسٹری کیا ہوتی ہے, ایگزیمپٹ ہوتی ہے. کاٹیج انڈسٹری کے وغیرہ کے جو علاوہ لوگ ہیں ان کے لیے رجسٹرڈ ہونا کیا ہے, لازمی ہے. سملرلی وہاں پڑا ہوا تھا اونلی ٹیئر 1 ریٹیلر جو ہے ان کو کیا ہونا پڑے گا, رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. اب یہ والا جو ایریا ہے یہ ریڈ اونلی ہے, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ریٹیلرز ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک ہیں ٹیئر 1 جسے ہم کہتے ہیں اسپیسیفائڈ ریٹیلرز, اور دوسرے ہیں ادر دین ٹیئر 1 جسے ہم کیا کہتے ہیں, نان اسپیسیفائڈ ریٹیلرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں جن کے لیے رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے وہ کون کون سے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں, پہلی بات وہ تمام ریٹیلر جو آپریٹ کر رہے ہیں ایز اے یونٹ آف نیشنل اور انٹرنیشنل چین آف سٹور. میٹرو, ہائپر اسٹار, کارفور, امتیاز, یورو سٹور, راجہ صاحب وغیرہ ہو گئے, یہ سارے کیا ہیں, ایک پراپر چین آف سٹور چل رہی ہے. اگر یہ کام کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے, ان کو رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے, ان کے لیے رجسٹرڈ ہونا کیا ہے, کمپلسری ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ریٹیلر جو کسی بھی ایئر کنڈیشن مال میں, ایئر کنڈیشن پلازا میں یا ایئر کنڈیشن سینٹر میں کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی رجسٹرڈ ہونا کیا ہے, لازمی ہے. اس میں ایکسکلوڈنگ ہے کیوسکس. کیوسکس کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھے. سمپل سی بات ہے, اردو میں سے کہتے ہیں کھوکھے کہتے ہیں, کاؤنٹرز. اگر کبھی بھی آپ امپوریم گئے ہوں یا پیکیجز مال گئے ہوں تو دیکھا ہوگا اکثر ایک بنے ہوئے آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں کاؤنٹرز لگا کے کوریڈور میں, دیکھا ہوگا سٹالز لگا کے, کاؤنٹر لگا کے. یہ ان کاؤنٹرز کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے لیے رجسٹرڈ ہونا لازمی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے کوئی بھی ایسا ریٹیلر, کوئی بھی ایسا دکاندار. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے علاوہ. مطلب ایک بندہ جو ایز اے چین آف سٹور کا تو کام کر رہا ہے وہ تو لازمی رجسٹرڈ ہوگا ہی ہوگا. ایک بندہ جو کسی ایئر کنڈیشن مال میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہوگا, رجسٹرڈ ہوگا ہی ہوگا. اب ان کے علاوہ دکاندار, یہ گلی محلوں والے, کوئی بھی ایسا دکاندار جس کا بجلی کا بل 12 مہینے کا 1.2 ملین سے زیادہ ہے, مطلب کوئی بھی دکاندار جس کا بجلی کا بل 12 لاکھ سے زیادہ آ رہا ہے سالانہ, اس کے لیے بھی کیا ہونا پڑے گا, رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. ویسے ہی گورنمنٹ اتنی مہنگی بجلی کر رہی ہے, الٹیمیٹلی پنکھے بند بھی کریں گے ان کا اتنا ہی بل آیا کرے گا, بیکاز کمرشل یونٹ جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ
ریممبر کوئی بھی ایسا ہول سیلر کم ریٹیلر، مطلب وہ ہول سیلر بھی ہے اور ریٹیلر بھی ہے، بلک میں سامان لیتا ہے، بلک میں بیچتا ہے اور ریٹیل پہ بھی بیچ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، رجسٹرڈ ہونا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا دکاندار، اب دیکھیں اس کا بل بھی نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسا دکاندار جس کا ایریا 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے، مطلب بڑی دکان ہے، کہ بھائی آجا سر میں غریب ہوں، نہیں تو آجا شاباش، کیوں تیری دکان کا سائز کتنا ہے، 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے۔ یا کوئی بھی ایسا فرنیچر شو روم جس کی دکان کا سائز 2000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی ایسا ریٹیلر جس نے پوائنٹ آف سیل مشین لگائی ہوئی ہے اور وہ پیمنٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے تھرو ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا آن لائن پیمنٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کو ایف بی آر نے کہہ دیا کہ تم نے رجسٹرڈ ہونا ہے، تو وہ کیا ہوگا، رجسٹرڈ ہو رہا ہوگا۔ تو ان اینی ویز یہ آپ کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کیا ہے، یہ وہ ریٹیلرز ہیں جن کے لیے رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ ان کے علاوہ جو دکاندار ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، لیکن جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا ریٹیلر، وہ کیا ہوگا، رجسٹرڈ ہو رہا ہوگا۔ کون کون سے ہیں، مطلب وہ بندہ جو کام کر رہا ہے ایز اے چین آف سٹورز، ایز اے انٹرنیشنل یا نیشنل چین آف سٹورز، وہ کیا ہوگا، رجسٹرڈ ہوگا۔ وہ بندہ جو کسی ایئر کنڈیشن مال میں کیا کر رہا ہے، دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ رجسٹرڈ ہوگا۔ وہ بندہ جس کا بجلی کا بل جو ہے وہ 1.2 ملین سے زیادہ ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا، رجسٹرڈ ہو رہا ہوگا۔ کوئی بھی ایسا ہول سیلر کم ریٹیلر جو بلک میں بھی سامان بیچ رہا ہے اور ریٹیل میں بھی بیچ رہا ہے، وہ بھی کیا ہوگا، رجسٹرڈ ہوگا۔ کوئی بندہ جس کی دکان کا سائز 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے، وہ بھی رجسٹرڈ ہوگا۔ جس کا پوائنٹ آف سیل مشین لگا ہوا ہے یا کوئی بھی بندہ، ان کو کیا ہے، رجسٹرڈ ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جو ان کے علاوہ لوگ ہیں نا، یہ چھوٹے محلے، ان کے لیے رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو بندے رجسٹرڈ ہیں نا، یہ کیا کریں گے، پراپر انوائسنگ کا سسٹم مینٹین کریں گے، جو آؤٹ پٹ ٹیکس آئے گا وہ ریسیو کریں گے، ان پٹ ٹیکس جو پے کیا لیس کریں گے، ریٹرن جمع کرائیں گے۔ اب یہ چھوٹے دکاندار ہیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ٹیکس پے نہیں کیا، ہم نے گورنمنٹ کو الو بنایا، یہ اور وہ۔ ان کو پتہ نہیں گورنمنٹ ان سے کر کیا رہی ہے۔ یہ جو ریٹیلر جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، جیسے رشید والا ہو گیا، یہ پان والا ہو گیا، یہ رجسٹرڈ تو نہیں نا۔ اب جیدی پان کہاں رجسٹرڈ ہے، کوئی رجسٹرڈ ہے نہیں رجسٹرڈ۔ انہیں ہے کہ ہم کوئی سیلز ٹیکس پے نہیں کر رہے، گورنمنٹ کہتی ہے بھائی رکو ذرا صبر کرو، کیوں، وہ کہتے ادھر آؤ۔ وہ لوگ جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جو ٹیئر 1 میں فال نہیں کر رہے، گورنمنٹ ان سے بھی سیل ٹیکس لے رہی ہے۔ کیسے، کہتی ہے اگر ان کا مہینے کا بل، اگر ان کا مہینے کا بل 20,000 تک ہے، تو ہم کیا کریں گے، ان سے ایکسٹرا ٹیکس لیں گے۔ وہ کتنا ہوگا، 5%۔ اگر بل کتنا ہے، 20,000 سے کم ہے، اور اگر ان کا بل 20,000 سے زیادہ ہے تو بل میں کتنا ٹیکس ہوگا، 7.5% ٹیکس جو ہے وہ شامل ہوگا، اگر ان کا بل جو ہے وہ 20,000 سے زیادہ ہے۔ تو ان کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان سے ٹیکس نہیں لے رہی، لیکن جو ان سے گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے، ان کو پتہ نہیں کتنا لے رہی ہے۔ اور جو بندے رجسٹرڈ ہیں ریٹیلرز، وہ تو اپنا ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ بھی کروا سکتے ہیں، آؤٹ پٹ ٹیکس لیں گے کسٹمر سے، ان پٹ ٹیکس جتنا پے کیا ایڈجسٹ کروائیں گے، لیکن جو یہ لوگ پے کر رہے ہیں یہ ایڈجسٹ نہیں کروا رہے۔ اب ان سے گورنمنٹ ٹیکس پتہ کیسے لے رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگر یہ والا بندہ ہے، جی آپ کون ہے، جی سر میں ریٹیلر ہوں، رجسٹرڈ ہوں، نہیں، اوکے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹیکس دو جی، بل آئے گا۔ اب ان کے بجلی کے بل میں کیا ہوگا، 18% نارمل ٹیکس شامل ہوگا، وہ جو آپ کے میرے بل میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ کون ہے، ان رجسٹرڈ ہے۔ ہم نے کل کیا پڑھا تھا، ایک بندہ جو ان رجسٹرڈ ہو کتنا ٹیکس شامل ہوگا، کتنا، 4% فردر ٹیکس۔ یہ کون سا ٹیکس ہے، فردر ٹیکس شامل ہوگا۔ اب چونکہ ریٹیلر بھی ہے اور بجلی کا بل اگر 20,000 سے کم ہے تو کتنا ایکسٹرا ٹیکس شامل ہوگا، 5%۔ تو اس کے بجلی کے بل میں کتنا ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے، 27% ٹیکس جو ہے وہ کس کے بل میں شامل ہے، اس بندے کے بل میں، کہ نہیں، وہ اپنے رول پہ چاہتی ہے۔ اگر بجلی کا بل 20,000 سے اوپر ہے پھر کتنا ہوگا، 18، 4 اور 7.5، کتنا بنے گا، 29.5% ٹیکس جو ہے لے رہی ہے۔ اور یہ ٹیکس کوئی ایڈجسٹیبل کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر 1 روپیہ بھی بجلی کی قیمت بڑھ جائے، ٹیکس کہاں پہ جائے گا، بیکاز ٹیکس کس پہ لگ رہا ہے، بجلی کی قیمت پہ۔
اب جیسے بجلی کی قیمت بڑھے گی تو کیا ہوگا ٹیکس. اب اس کا مطلب اس کے بل میں جو صرف جی ایس ٹی ہے وہ کتنا ہے 27% ہے, باقی ڈیوٹیز ٹیکسز تو الگ ہیں. تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے, لیکن جو ان سے گورنمنٹ ٹیکس جس طرح لے رہی ہے نا, ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے کر کیا رہی ہے. اس لیے گورنمنٹ جو ہے ان کے سارے میٹر جو ہیں وہ ریپلیس کر کے کس میں لے کے جا رہی ہے, کمرشل میٹر میں. کوئی دکاندار جو ہے وہ ڈومیسٹک میٹر میں آپریٹ نہیں کرتا, سارے وہ کس میٹر میں لگائے ہوئے انہوں نے, کمرشل میٹر میں. انٹیگریٹ کیا لیسکو کے ساتھ, ہیلپ لیتے ہیں وابڈا کی, وہ لائن میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے, پھر یہ کیا کرتے ہیں ان کو آ کے پکڑ لیتے ہیں. تو اس طرح گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ٹیکس لے رہی ہوتی ہے. ان کو لگ رہا ہے یہ بینیفٹ میں ہے, حالانکہ کہ ٹیکس کتنا پے کر رہے ہیں, اچھا خاصا ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ ان سے بھی ٹیکس لے رہی ہے, جو رجسٹرڈ ہے ان کو بینیفٹ ہے کہ ان کا جتنا بھی ان پٹ ٹیکس ہوگا وہ ریفنڈ ہو جائے گا, وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا, ان کو فردر ٹیکس کوئی چارج نہیں ہوگا. ان کو کیا ہوگا, نقصان ہوگا, ایک انہیں پڑے گا فردر ٹیکس اور انہیں کیا پڑے گا, ایکسٹرا ٹیکس پڑ رہا ہوگا. کلیئر ہے؟ اب اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تھرڈ اسکیجول آئٹمس, ان میں کون کون سی آئٹمز آتی ہیں, یہ لسٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیپر میں آپ کو وہ بتا دے گا کہ جی یہ چیز جو ہے وہ تھرڈ اسکیجول ہے. تھرڈ اسکیجول آئٹم پہ کوئی ڈسکاؤنٹ الاؤ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اور جو ریٹیل آئٹمز ہیں, یہ جو تھرڈ اسکیجول آئٹمز ہیں, یہ کبھی بھی ہم ریٹیل پرائس سے کم پرائس پہ سیل بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اب اس میں کون سی چیزیں آئیں گی, المشہور و معروف سگریٹس, جوسز, آئس کریم, سیرپس, منرل بوٹل ہو گیا, ڈٹرجنٹ, شیمپو, سوپ, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ, ٹی ہو گیا, پاؤڈر ڈرنکس وغیرہ ہو گئے, ٹیشو پیپرس وغیرہ ہو گئے. اب اسپائسز جو ریٹیل پیکنگ میں بک رہی ہیں وہ اس میں آتی ہیں. دیکھیں مرچیں کھلی بھی ہیں, مرچیں جو ہیں وہ آپ کو پیکنگ میں ملتی ہے. اگر نیشنل کی برانڈنگ کی مرچیں ہیں تو وہ کس میں جائیں گی, ریٹیل میں. اگر کھلی مرچیں مل رہی ہیں وہ اس میں نہیں بن رہی. کھلا نمک نہیں ہوتا, بٹ پیکنگ میں نمک ہے تو اس میں فال کر رہا ہوگا. پھر سیمنٹ وغیرہ ہو گیا, فرٹیلائزرز ہو گیا, یہ ہاؤس ہولڈ الیکٹرانکس مطلب اے سی, فریج, ٹی وی, شی وی سارے اس میں آتے ہیں. گیس اینڈ پروسیس کوکنگ رینج اوونس اس میں آ رہے ہیں. فوم پروڈکٹس ہیں, یہ میٹرسز وغیرہ, پینٹ, لوبریکیٹنگ آئلس, آٹو پارٹس, رکشا وغیرہ, بسکٹس, ٹائلس وغیرہ سارے کس میں فال کر رہے ہیں اس میں. تو یہ لسٹ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فردر ٹیکس یاد ہے ہم نے کل پڑھا تھا کہ فردر ٹیکس کبھی بھی ریٹیل آئٹم پہ چارج نہیں ہوتا, یاد ہے نا. یہ وہ آئٹمز ہیں جن کے اوپر فردر ٹیکس چارج نہیں ہوتا. ان کی قیمت میں صرف کیا لکھا ہوگا, پرائس اور 18% ٹیکس. جو لوگ استعمال کر رہے ہیں, جو لوگ خرید رہے ہیں, وہ سارے کے سارے ان رجسٹرڈ ہیں, وہ سارے کے سارے کیا ہیں, ان رجسٹرڈ ہیں, لیکن کوئی ان کے اوپر فردر ٹیکس وغیرہ چارج نہیں ہوتا. اچھا یہ والا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, یہ بھی پیپر میں مینشن ہوگا. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, ڈویژن کر دی ہے کہ اگر لوکل چیزیں ہیں نا, جیسے یہ لوکل والی آئٹمز ہیں ساری, ان کے اوپر ٹیکس جو ہے 18% ہے. اگر یہی چیزیں امپورٹڈ ہیں تو ٹیکس کتنا ہوگا, 25%. آپ امپورٹ کرو گے تب بھی کتنا پے کرو گے, 25%. اور اگر آپ انہیں سیل کر رہے ہوگا تب بھی کتنا ٹیکس ہوگا, 25%. مطلب لوکل ٹوتھ پیسٹ میڈ ان پاکستان ہے, اس پر ٹیکس کتنا ہوگا, 18%. اگر امپورٹڈ ٹوتھ پیسٹ ہے ٹیکس کتنا ہوگا, 25% ہوگا. تو یہ سگریٹس ہو گئے, سگارز ہو گئے, ٹیشو پیپر, کاسمیٹک, ہاؤس اپلائنسز, آئس کریم, فروٹ, یہ ساری امپورٹڈ ہیں. اس پر ٹیکس کتنا شامل ہوگا, 25% شامل ہوگا. سملرلی امپورٹڈ بیکری آئٹمس, امپورٹڈ وہیکل, باتھ روم ٹائلس وغیرہ, کارپیٹ, چاکلیٹ, شینڈلیئرز, ڈاگس فوڈ وغیرہ ہو گئے, فش ہو گئی, فٹ ویئر وغیرہ, یہ ساری جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کو امپورٹ کرو گے ٹیکس کتنا, 25%. ان کو آگے بیچیں گے تو ٹیکس کتنا ہوگا, 25% ہوگا. اس کے علاوہ جو لوکلی مینوفیکچرڈ چیزیں ہیں, یہ وہیکلس کی بات کرتی ہیں. جتنی بھی ایس یو ویز وغیرہ ہے اس پر ٹیکس کتنا ہے, 25% ہے. جتنی بھی لوکل مینوفیکچرنگ وہیکل جس کی انجن کیپیسٹی 1400 سی سی سے ابو ہے, ٹیکس کتنا ہے, 25% ہے. اور جو ڈبل کیبن وہیکل ڈالیں, ویگو المشہور و معروف, اس پہ بھی ٹیکس کتنا ہے, 25% ہے. تو یہ ریٹ, یہ لسٹیں آپ نے یاد نہیں کرنی. آپ لوگوں کو یہ ریٹ, یہ لسٹیں وغیرہ جو ہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ امپورٹ کے کیس میں, نہ آپ کو لوکل کے کیس میں لسٹ یاد کرنے کی ضرورت ہے. پیپر میں وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی یہ جو ہے کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. پیپر میں کیا ہوگا, بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی آئٹم ریٹیل آئٹم ہے, آپ نے بس دیکھنا ہے ریٹیل ہے. ریٹیل میں دو چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے. نمبر 1, ایک ان کے اوپر آپ کو کوئی کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ الاؤ نہیں ہوتا. دوسرا کیا ہے, ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا
فردر ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں ہوتا. ہاں اس میں ایک چیز اس اٹیمپٹ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے امپورٹڈ گڈس کا. بس سمپل یاد رکھنا ہے. فار ایگزامپل وہ پیپر میں کہتے ہیں جی آپ نے لوکل ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ سیل کی ہے, خریدی ہے, اس پہ ٹیکس کتنا ہوگا 18%. اگر وہ کہتے ہیں امپورٹڈ ٹوتھ پیسٹ ہے تو ٹیکس کتنا ہوگا 25%. بیچنے پہ بھی 25 ہوگا, امپورٹ کرنے پہ بھی کیا ہوگا 25% ہوگا. گاٹ اٹ. تو یہ ساری تھی ہماری ریٹیل آئٹمس. تو ایز آف ناؤ ٹیکس میں, سیلز ٹیکس میں جو ساری امپورٹنٹ ٹیکس چارج والا ایریا ہمارا ڈسکس ہو گیا. ہم نے ڈسکس کر لیا کہ 18% ٹیکس کس کے اوپر چارج ہوتا ہے, ہم نے وہ سارا ڈسکس کر لیا. ہم نے ڈسکس کیا ایگزیمپٹ گڈس کون سی ہوتی ہیں, کن کے اوپر ٹیکس چارج نہیں ہوتا, ڈسکس کر لیا تمام ڈیٹیل کے. جی ان کے اوپر ٹیکس چارج نہیں ہوگا, یہ ہمارا 6 اسکیجول ان پہ ڈیل کر رہے ہیں, ایگزیمپٹ ہے, اور ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ریفنڈ وغیرہ ہمیں نہیں ملتا, کچھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. پھر جو ہمارے پاس 5th اسکیجول تھا ایکسپورٹس تھی, وہ بھی ڈسکس کیا ایکسپورٹس کیا ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس ہمارے کس میں فال کرتی ہیں, زیرو ریٹنگ میں, وہ بھی ہمارا ڈسکس ہو گیا. اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا تھا, ہم نے دیکھا ایکسپورٹس کی ایکسیپشن کیا ہے, کیا تھی ذرا بتائیں. گڈز ہیلڈ فار ایکسپورٹ ناٹ ایکسپورٹڈ, ایکسپورٹ بٹ ری امپورٹڈ, ایکسپورٹ ٹو ایران, افغانستان اور چائنا, یہ اس میں آئی تھی. پھر ہم نے پورا 5th اسکیجول دیکھا کہ یہ سارے گڈس ہیں کس میں فال کر رہی ہوں گی, زیرو ریٹنگ میں. پھر ہم نے اب ڈسکس کی کس کی, ریٹیل آئٹمس کی بھی, 3rd اسکیجول آئٹم وہ بھی ڈسکس کر لی کہ ان کا سب سے بڑا فیچر کیا ہوتا ہے, وہ ڈسکس کر لیا. اس کے علاوہ پھر ہم نے 8th اسکیجول بھی ریڈ کیا تھا, جو ریڈ کرنا تھا کہ یہ وہ آئٹمز ہیں جس پہ ٹیکس کیا ہوگا, کم ہوگا. جو ٹیکس ہمارا کیپیسٹی ٹیکس ہے, فکس ٹیکس سارا ڈسکس کر لیا. پھر فردر ٹیکس کتنا ہوتا ہے 4%, وہ دیکھا. اس کی ایکسیپشنس کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس آؤٹ کر لی. تو اب ٹیکس کے ریٹ کیسے لگنے ہیں, ٹائپس کون سی ہونی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارا آج کے لیکچر میں کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہمارا 3rd لیکچر بنتا ہے کہ 4th بنتا ہے سیل ٹیکس. 4th لیکچر میں یو کین سے دیٹ وی ہیو کمپلیٹڈ اراؤنڈ 40% آف سیلس ٹیکس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہونی. دیکھیے ہمیں ریٹ لگانا آ گیا, 18% ہو, 0% ہو, ایگزیمپٹ ہو, ریٹیل ہو, ہمیں ریٹ لگانا آ گیا. فردر کا ریٹ کیسے لگانا ہے, ہمیں یہ لگانا آ گیا. کن کے اوپر فردر ٹیکس چارج نہیں ہونا, ہمیں یہ بھی لگانا آ گیا. اب سمپل ہمارے پاس کیا چیز رہ گئی ہے کہ جو ان پٹ ٹیکس لیس کروا رہے ہیں یہ ہم نے کیسے لیس کروانا ہے, بیکاز ریٹ تو 18 ہی لگنا ہے. اب ان پٹ ٹیکس کیسے لیس ہوگا کیسے نہیں ہوگا, صرف یہ والا ایریا رہ گیا ہے, اور چند چھوٹے موٹے کنسیپٹ ڈسکس کریں گے تو ہمارا سیلس ٹیکس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پروبیبلی انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 2 اور 3 لیکچرس ہمارا سیلس ٹیکس جو ہے وہ لائک ادر دین پاسٹ پیپرس رہ جائے گا. اب جسٹ ہمارے پاس پیپرس رہ جائیں گے, باقی ہمارا سیلس ٹیکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, وچ مینس کہ ہمارا 30% آف سلیبس جو ہے ٹیکس کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو کل ملیں گے. کل ہم نے ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. اگر آپ کو ان پٹ ٹیکس کی کل کے لیکچر کی ایڈجسٹمنٹ سمجھ آ جائیں, آپ سیلس ٹیکس کے نیومیریکل کر سکتے ہیں. فل فلیج نیومیریکلز جو ہے نا آپ وہ کر سکتے ہیں بس, بیکاز جو کل کا لیکچر ان پٹ ٹیکس کا ہے اس کے بعد صرف ایک لیکچر ہے جس میں نے آپ کو فارمیٹ سکھانا ہے کہ یہ فارمیٹ ہوتا ہے سیلس ٹیکس کا. آپ سیلس ٹیکس کے نیومیریکل بھی کر سکتے ہیں, اور ہم ساتھ ساتھ جتنے تھریٹیکل کویسچنز ہیں وہ ہم نے ساتھ ساتھ کیے ہیں. فردر ہم جب چیپٹر اینڈ کریں گے اس کے بعد جو ہمارے تھریٹیکل کویسچنز ہوں گے ہم وہ بھی کر رہے ہوں گے, بٹ ہم ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور بعد میں بھی کر رہے ہوں گے. اب کل کا لیکچر سپر امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد یو ول بی ایبل کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, نیومیریکل سولو کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. وہ ہے ہمارا مین ایریا کہ ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد جس ایک لیکچر فارمیٹ کا آپ کا نیومیریکلس کرنے کے قابل بھی آپ ہو جائیں گے. تو کل ذرا لازمی الرٹ ہو کے بیٹھیے گا, کل کا لیکچر امپورٹنٹ ہے لازمی ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.